السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ فیض اللہ مدنی حفیظہ اللہ، اور ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے روبرو حاضر ہونے والے فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفیظہ اللہ اور دیگر ذی وقار علماء کرام، مسجد کے ذمہ داران، میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر تک گفتگو کرنا ہے، وہ موضوع آپ نے سنا، مثالی خاتون۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے خواتین سے بالخصوص یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گی، سماعت فرمائیں گی، اس لیے کہ جس موضوع سے متعلق مجھے گفتگو کرنا ہے وہ خاص طور سے عورتوں سے متعلق ہے، اور عورتوں کے سلسلے میں یہ بات بار بار سننے کو ملتی ہے پروگراموں میں کہ خواتین پروگراموں میں آتی ہیں، بیانات کو کم سنتی ہیں، لیکن اپنے مسئلے مسائل کے سلسلے میں گفتگو اور باتیں زیادہ کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی شادی خانے میں آئی ہوئی ہیں۔ یہ پروگرام، یہ جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، نوجوان، ذمہ داران، یہ سب محنت کر رہے ہیں پروگرام چلانے کے لیے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے یہاں سے لوگ، خواتین دین کی باتیں کچھ لیں، سیکھیں، اس کو عملی زندگی میں لائیں تاکہ ان کی دنیا سنور جائے، ان کی آخرت سنور جائے۔ اگر آپ ان باتوں کو توجہ سے نہیں سنیں گی، اپنی گفتگو میں گم رہیں گی، تو پھر اتنا اسٹیج سجانے کا، پیسہ خرچ کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے لیے میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی شکایت کا موقع نہ دیں، بلکہ کسی بھی پروگرام میں شریک رہیں، پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ علماء کے بیانات کو عمل کرنے کی مقصد سے سنیں۔ محترم حضرات،
جس مثالی خاتون سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے، ان میں سے کچھ باتیں آپ کے لیے بھی ہوں گی لیکن خاص طور سے خواتین کے لیے ہوں گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اگر کوئی خاتون دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بننا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے، اس کی قبر کی زندگی بھی آباد ہو، دنیا کی زندگی بھی آباد ہو، آخرت کی زندگی بھی آباد ہو، وہ جنت میں اگر جانا چاہتی ہے، جنتی بننا چاہتی ہے، سورہ احزاب کی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس آیت کو وہ اپنا عملی جامہ بنا لے، اس آیت پر وہ عمل کر لیں۔ اور اگر کسی کو اردو زبان پڑھنا آتا ہے یا کوئی بھی زبان آتی ہے، قرآن مجید کی سورہ احزاب کی یہ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ ایک عورت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، ایک عورت کیسے مثالی بن سکتی ہے، ایک عورت کیسے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہے، اس آیت کریمہ کو وہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ محترم حضرات، مختصر وقت میں صرف قرآن مجید کی اس ایک آیت کی روشنی میں خواتین کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، آپ کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ اگر مثالی خاتون، آئیڈیل خاتون، آپ دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہتی ہیں، اس کے لیے ان باتوں کا خیال کرنا، ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الى آخر الآیہ، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ رب اور اپنی زبان سے سچ بولنے والے مرد، اپنی زبان سے سچ بولنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے مرد، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے والی عورتیں، زندگی میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے والے مرد، زندگی میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنے والے مرد، اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرنے والی عورتیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت تیار کر کے رکھا ہے۔ ان کے حق میں اللہ نے مغفرت لکھ دیا، اور روز قیامت ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہر ٹکڑا، اس آیت کریمہ کا ہر ٹکڑا ہم اور آپ کی زندگی کی کامیابی کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ایک ایک ٹکڑے پہ غور کریں، ایک ایک جملے پہ غور کریں، اس پر عمل کر لے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ محترم حضرات، سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ لیکن مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کہتے کس کو ہیں؟ اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں مسلمان کہتے کس کو ہیں، مسلمان کا کیا مطلب ہے، مسلمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ صرف ایک مسلمان کے گھر میں ایک عورت پیدا ہو گئی، ایک مرد پیدا ہو گیا، عائشہ فاطمہ نام رکھ لی، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لیا، میرے بھائیوں یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کے تمام تر حرکات و سکنات کو، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں
چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپسی لین دین کے معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق آپسی رشتہ داروں کے سلسلے میں ہو، چاہے اس کا تعلق میاں بیوی سے ہو، چاہے اس کا تعلق اولاد والدین سے ہو، زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے متعلق اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دینا، یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ مسلمان کا مطلب یہ، عربی زبان میں مسلمان ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جو اونٹ اپنی زندگی کے حرکات و سکنات کو اپنے مالک کے تابع بنا دیتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب تک ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو ہم مسلمان نہیں بن سکتے، ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ میرے پروردگار کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا تو مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ محترم حضرات، مسلمان، یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذکر کیا، اس کے بعد مومنوں کا ذکر کیا۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں جب نصوص کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر اسلام اور ایمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں اس مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی، وہ انسان، وہ مسلمان جو ظاہری اعمال کی پابندی کرنے والا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، زکوٰۃ اور حج کا پابند ہے، جو ظاہری اعمال ہے، جو دکھائی دینے والے اعمال ہے، ان اعمال پر چلنے والا یہ مسلمان کہلاتا ہے۔ محترم حضرات، ظاہری اعمال میں اسلامی شریعت کے اندر سب سے زیادہ جس عمل پر زور دیا گیا، جس عمل کی پابندی کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، وہ 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ 5 وقت کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عقید توحید کے بعد نماز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اونچا مقام دیا ہے، سب سے پہلا مقام ہے نماز کا۔ لیکن بدقسمتی سے عورتوں کی صورتحال یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد نہیں کرتی، نمازوں سے غافل ہو کر، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیتی ہیں۔ خواتین سے میری گزارش یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے خواتین تم مسلمان بن جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، فرائض کا اہتمام کرو، اس لیے کہ یہ نماز ایسی چیز ہے، ایک بندے مومن، ایک انسان کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، اگر ایک آدمی، ایک مسلمان مرد یا عورت نماز کو چھوڑتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ نمازوں کا اہتمام اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ خواتین نمازوں کی پابندی کریں، بالخصوص فرائض کا اہتمام، فرض نمازوں کو کسی بھی صورت میں جانے نہ دیں۔ گھر کے اندر کتنا ہی کام کاج کیوں نہ ہو، وہ بات کی بات ہے، لیکن کام کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد نمازوں کو اس کے اوقات میں ادا کرنا، یہ حقیقی مسلمان کی علامت ہوتی ہے۔ عورتوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی زنا کرنے والا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اتنی کم نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ہم معاشرے کا سب سے بڑا مجرم مانا جاتا ہے۔ شرابی، کبابی اور زانی ایک معاشرے کے اندر بدنام کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہمیشہ شراب پینے والے سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ زنا کرنے والے بدترین انسان سے وہ آدمی بدتر ہے، برا ہے، جو اپنی زندگیوں میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنے والے سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جو نمازوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک شرابی اور کبابی سے بڑا وہ مجرم ہے،
وہ गुनहगार है अल्लाह की नजर में जो अपनी जिंदगी में नमाजों को तर्क कर देता है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इस्लाम का तकाजा ये है कि हम इस्लाम को साबित करें, हम अपने आप को अल्लाह के सामने ये प्रूफ करके दिखाएं कि परवरदिगारा हम तेरे मुसलमान हैं, हम तेरे अहकाम के सामने झुके हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील, उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप नमाजी बन जाएं। अगर आपकी जिंदगी में नमाजें हैं, इसका मतलब यह है कि आप सच्चे पक्के मुवहिद हैं। अगर आपकी जिंदगी में नमाजें ना हो तो फिर इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के जुमरे में कभी दाखिल नहीं हो सकते। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जिनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम तैयार करके रखा है, मगफिरत तैयार करके रखा है। यहां ईमान का मतलब यह है कि वो अमाल जिनका ताल्लुक हमारे दिल से होता है, हमारे दिल से जिन अमाल का ताल्लुक होता है, मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल जलाल पर ईमान रखना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। यहां ईमान का ये मतलब है कि इंसान का जाहिर भी अच्छा हो, एक खातून का जाहिर भी अच्छा हो, उसका दिल भी पाक व साफ हो, उसके दिल के अंदर ईमान के जो तकाजे हैं वो तकाजे उसके दिल के अंदर बदर्जे अतम मौजूद होना चाहिए। मोहतरम हज़रात, एक औरत उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब वो सहीहुल अकीदा हो, एक मर्द उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब वो सहीहुल अकीदा हो, उसका अकीदा दुरुस्त हो, वो मोमिन हो, मोमिन के फेरिस्त में आता हो, तभी चलकर अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करेगा। ईमान और अकीदे के बगैर मेरे भाइयों इस दुनिया के अंदर आपके लिए नाकामी है, कब्र में भी नाकामी है, आखिरत की जिंदगी में भी नाकामी है। वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। मोहतरम हज़रात, तफसील का मौका नहीं है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरे नंबर पर औरतों को जो नसीहत कर रहा है, मर्दों को नसीहत कर रहा है, अपने अकीदे को मजबूत करें। आज सूरत हाल ये है कि हमारे मसलक अहले हदीस से ताल्लुक रखने वाले हम सुबह शाम अकीदे तौहीद की बात करते हैं। हमारी नजर में इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई अहमियत वाली चीज है तो वो अकीदे तौहीद है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जमात और जमीयत से ताल्लुक रखने वाली बाज़ औरतों के बारे में ये देखने और सुनने को मिलता है कि नऊज़ु बिल्लाह, जब किसी के घर में जिन्नात और शयातीन के असरात पाए जाते हैं, कोई खातून जिन जादू के असरात से दो चार है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब इलाज नहीं हो पाता तो सब्र के दायरे से निकल जाती है, बाबाओं का जो है रुख करती है, जादूगरों का रुख करती है। जादू से जादू को निकालना ये कुफ्र है मेरे भाइयों। आज हमारे खवातीन के पास घरानों के अंदर जो अपने आप को अकीदे तौहीद के मानने वाली कहती हैं, लेकिन घरों के अंदर तोगरे लगाए गए हैं, घरों के अंदर जो है पता नहीं शिर्क की मुख्तलिफ शक्लों को दाखिल किए हुए हैं। और बाज हमने देखा कि औरतों के बच्चों में धागे पहने हुए होते हैं, कड़े डाले हुए होते हैं, और जादूगरों का रुख करना, बाबाओं का रुख करना ये अकीदे तौहीद के खिलाफ है। इस आयत करीमा में अल्लाह ने औरतों को जिन बातों का हुक्म दिया कि औरतें मोमिन बन जाएं, सहीहुल अकीदा बन जाएं, मर्द हजरात सहीहुल अकीदा बन जाएं, अकीदे से टकराने वाली चीजें, वो चीजें जिसके करने की वजह से हमारा अकीदा बर्बाद हो जाता है, हमारा दिल का बातिन बर्बाद हो जाता है, ऐसे तमाम चीजों से अपने आप की हिफाजत करना इस आयत करीमा का बुनियादी पैगाम है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वल कानितीन वल कानितात, कानितीन और कानितात को अल्लाह ने अजर अजीम का वादा फरमाया। कानितीन का क्या मतलब है? कानितीन का मतलब यह है इस्लाम और ईमान के तकाजों को मुदावमत के साथ आप इख्तियार करें। इस्लाम के जो अरकान है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ईमान के जो अरकान 6 अरकान बताए गए हैं, जाहिरी आमाल में, बातिनी आमाल में, इन दोनों आमाल को अपनी जिंदगी में लेकर चलना, पाबंदी के साथ कायम रहना, इस्तिकामत का सबूत देना, यह है कानितीन और कानितात का मतलब। यानी हमेशा इताअत करने वाले मर्द, हमेशा इताअत करने वाली औरतें। ऐसा नहीं है कि दिल में मन चाहा तो नमाज पढ़ लिया, दिल में नहीं चाहा तो नमाज छोड़ दिया।
अपनी मनमानी कर रहा है जिंदगी में। अल्लाह ताला की इबादत के मामले में मनमानी नहीं चलना। हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। इबादत के मामले में हमको वैसे जिंदगी गुजारना है जैसे हमारा रब चाहता है। मन चाही जिंदगी नहीं गुजारना है, रब चाही जिंदगी गुजारना है। ये कानितीन और कानितात का मतलब है। मोहतरम हजरात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का मतलब ये भी है कि एक औरत अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करे। ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है औरत की जिंदगी में जब औरत अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती है। औरतों की जमात, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला ने आपको जन्नत देने का वादा कर दिया है, लेकिन आपसे बड़ी चीजों का मुतालबा नहीं किया। आप छोटी छोटी चीजें कर लेंगी, अल्लाह ने आपको उस रास्ते से जन्नत का वादा फरमाया। एक खातून को अल्लाह ताला ने जन्नत का जो रास्ता बताया है वो रास्ता उसके शौहर की इताअत और फरमाबरदारी है। एक औरत उसके शौहर की इताअत और फरमाबरदारी के रास्ते से जन्नत में जा सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये बात आई, हुसैन बिन महसन की फूफी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जरूरत के खातिर आती है। प्यारे नबी उसकी जरूरत पूरी करके उससे सवाल करते हैं कि ए खातून बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है? वो कहती है कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कैफ़ अंती लहू, बताओ तुम्हारा सुलूक, तुम्हारी इताअत और फरमाबरदारी, तुम्हारी खिदमत शौहर के साथ कैसी है बताओ। उन्होंने कहा मा आलूहु इल्ला मा अजस्तु अन्हु, कहा अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती हूँ। मेरा मामला ये है कि जब तक मेरी जो चुस्ती है, मेरी ताकत है, जब तक वो साथ देती है मैं अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी में लगी रहती हूँ। ऐ अल्लाह के नबी मैंने अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी में कोई कसर ना छोड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद भी कहा कि ऐ खातून देख लो, अपने जिंदगी का जायजा लेकर देखो कि वाकई मानो में तुम शौहर की इताअत कर रही हो या नहीं कर रही हो। अपने जायजा लेकर देखो, ये नबी ने फरमाया था। नबी के जुमलों में मैं खवातीन से कहता हूं, खवातीन अपने नफ्स का मुहासबा करके देखें कि वो अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी में कहां तक सही है, कहां तक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उस खातून से कहा था फ़इन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, इसलिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है। प्यारे नबी ने कहा इसका मतलब यह है कि ए खातून अगर तुमने अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी कर लेती हो, शौहर को राजी कर लेती हो, तो इस रास्ते से अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। अगर तुम शौहर की नाफरमानी करोगी तो फिर तुम्हारे हक में जहन्नम ही जहन्नम है। लेकिन यहां ये बात याद रहे, अगर शौहर अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दे, अगर शौहर अल्लाह ताला की मासियत का हुक्म दे, जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता, जिसे नबी पसंद नहीं करते, जो गुनाह कबीरे के दर्जे का अमल है, अगर ऐसे किसी गुनाह का हुक्म शौहर अपनी बीवी को देता है तो फिर बीवी के लिए जायज नहीं है कि वो अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि वो शौहर के साथ बदकलामी करे, बदसलूकी करे, नहीं, उल्फत और मोहब्बत के साथ वो इस बात को समझा दे कि ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की मुखालफत है। मेरी शरीयत, तुम्हारी शरीयत, मुसलमानों की शरीयत इस बात को इजाजत नहीं देती। मोहतरम हज़रात, जन्नती खातून, मिसाली खातून की सिफत प्यारे नबी ने ये भी बयान फरमाई कि वो खातून जन्नत में जाने वाली है जो खातून अपने शौहर को नाराज देखकर बेचैन हो जाती है, अपने शौहर को तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाती है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती खातून की सिफत बयान फरमाई। आपने कहा कि लोगों मैं क्या तुम्हें जन्नती खवातीन के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। प्यारे नबी ने कहा अगर किसी खातून और बीवी से अपने शौहर को अजियत और तकलीफ पहुंचती है, या फिर यह कि शौहर की तरफ से उसको तकलीफ पहुंची है, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो, दोनों सूरतों में जब वो शौहर को नाराजगी की हालत में देखती है तो शौहर के पास आ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है अपने हाथ से, कहती है कि मैं उस वक्त तक चैन की नींद नहीं सोऊंगी जब तक कि तुम मुझसे राजी ना हो जाओ।
پیارے نبی نے کہا کہ یہ خاتون جنتی ہے، یہ خاتون جنتی ہے۔ میرے بھائیوں، قانتین اور قانتات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک عورت، ایک بیٹی، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اگر وہ والدین کی نافرمان ہے، والدین کے احسانات کو فراموش کرنے والی ہے، وہ قانتین اور قانتات میں شامل نہیں ہو سکتی۔ قانتین اور قانتات میں شامل ہونا ہو تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کو اپنی زندگی میں راضی رکھے۔ پیارے نبی نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اگر والدین ناراض ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اگر والدین تم سے خوش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے۔ میرے بھائیو، استاذ محترم فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے یہ نصیحت کرتے تھے، کبھی کبھار، سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی، وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھار ایک بچوں کو، اولاد کو اپنے والدین کے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ لینا چاہیے کہ میرے ابا جان، میری امی جان، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ یہ سوالات کرتے رہنا چاہیے تاکہ والدین بچوں سے خوش ہو جائیں۔ جب تک والدین خوش ہیں، راضی ہیں، وہ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہے آپ سے، اللہ راضی ہے۔ اگر والدین کو ٹھیس پہنچاتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہو۔ میرے بھائیوں، قانتین اور قانتات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے اپنے شوہر کی وہ اصلاح کی طرف توجہ دے، وہ خود اپنے آپ کو سنوارے، اپنے شوہر کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، کیونکہ ماں کا گود بچے کی یونیورسٹی ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے بچہ بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شوہر کے بچوں کا، اس کے شوہر کے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اس ذمہ داری سے متعلق ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا۔ خواتین اسلام، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی ترقی کے معاملے میں میاں بیوی بار بار مشورے کرتے ہیں اور دنیا کی ترقی کے سلسلے میں بے چین ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان عورت، ایک مثالی خاتون کی صفت یہ ہے کہ دنیا اگر ہاتھ سے نکل بھی جائے وہ اتنا زیادہ افسوس نہیں کرتی، لیکن اس کا شوہر اور اس کے بچے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چین کی زندگی نہیں گزارتی، وہ چین کی نیند نہیں سوتی۔ یہ ہے مثالی خاتون کی صفت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، کہا جب والذین یکنزون الذهب والفضة في سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کو نازل فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پیارے نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے بہترین اور سب سے افضل مال کون سا جمع کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی، کہا کہ وہ 3 چیزیں کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں وہ دنیا کا مالدار انسان ہے۔ آپ نے کہا قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجتا تعین احدکم علی امور الاخرہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا دل، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی زبان، اور تیسری چیز آپ نے کہا کہ وہ بیوی جو بیوی تم کو جو ہے آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی ہو، دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی ہو۔ خواتین ملت، اگر تم مثالی بننا چاہتی ہو، دیکھو اگر تمہارے بچے بے نمازی ہیں تم بے چین ہو جاؤ، نمازوں کے پابند بناؤ۔ تمہارا شوہر بے نمازی ہے، اس کو نمازی بناؤ۔ اس خاتون کو دنیا کا سب سے بہترین مال و متاع قرار دیا گیا۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اسی آیت کے آگے حصے میں کہا والصادقین والصادقات، وہ عورتیں
جو بولتی ہیں تو سچ بولتی ہیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والی، اپنے اقوال میں بھی سچی ہوتی ہیں، اپنے اعمال میں بھی سچی ہوتی ہیں، منافقت کا ثبوت نہیں دیتی، دو چہرے والے نہیں ہوتی، جہاں بھی رہتی ہیں اللہ کے ساتھ سچائی کا ثبوت دیتی ہیں، اپنی زبان میں بھی، اپنے اقوال اور اعمال میں بھی۔ محترم حضرات، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے زبانوں کی وہ حفاظت کرے، اس لیے کہ عام طور سے خواتین کے اندر چغل خوری کرنا، غیبتیں کرنا، گلے کرنا، فلاں کرنا، یہ صفات عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں۔ خواتین سے میں کہتا ہوں، خواتین تم اپنے آپ پر زیادہ نظر رکھو، اپنے آپ کو سنوارو۔ کبھی کبھار ہمارے گھرانوں کے اندر ہزار خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، دوسروں کے گھروں کے بارے میں ہم گلے گزارے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ والصادقین والصادقات، یہ غیبتیں ہیں، یہ چغل خوریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا۔ والصادقین والصادقات، وہ عورتیں جو اپنی زبان کی سچی ہوتی ہیں اور سچ بولتی ہیں اور اپنا زبان کا صحیح استعمال کرتی ہیں۔ خواتین اس کی طرف بھی توجہ دیں، اپنی زبان کو لگام دیں اور چغل خوری، غیبت، گلے گزاروں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے شوہر کی فکر کریں، اپنے والدین کی فکر کریں، اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ جب تم سنور جاؤ تو پھر دوسروں کو سنوارنے کی طرف کوشش کریں، ورنہ یہ غیبتیں اور چغل خوریاں نہ آپ کی زندگی میں کام آئیں گی، نہ جن کے بارے میں تم کر رہے ہو ان کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد والصابرین والصابرات، وہ مرد جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عورتیں جو صبر کرنے والی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے صبر کا؟ صبر کا مطلب اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں کبھی کبھار مشقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا کام ہوتا ہے، کبھی من نہیں چاہتا، کبھی شیطان بھڑکا رہا ہے، کبھی شیطان اللہ کے راستے سے دور کر رہا ہے۔ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، صبر کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں آپ صبر سے کام لیں، یہ صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، یہ صبر ہے۔ اور تیسرا صبر یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں، چاہے بیماریوں کی شکل میں ہو، کسی اپنے محبوب کی جدائی کی شکل میں ہو، بچوں کی وفات کی شکل میں ہو، بزنس میں گھاٹے کی شکل میں ہو، بیماریوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، ان مصیبتوں پر صبر کیا جائے۔ اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے تو آپ اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا، سو آنا تھا، یہ زندگی میں مصیبت آ گئی، اور اس معاملے کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اس سے راضی رہیں۔ اللہ کے بارے میں شکوے شکایتیں کرنا عورتوں کی زبان پہ عام ہوتا ہے، کوئی بھی پریشانیوں پر پریشانیاں آ جاتی ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا میں اللہ کو میں ہی ملی تھی کیا کہ میری زندگی میں یہ مصیبت ہے؟ میں نماز کی پابند ہوں، میں روزے دار ہوں، فلاں ہوں، پھر بھی نعوذ باللہ۔ علماء نے کہا کہ جب بھی انسان کی زندگی میں مصیبتیں آ جائیں، دو باتوں کا خیال کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ان مصیبتوں کو آپ یہ سوچنا کہ یہ مصیبتیں ہو سکتا ہے کہ میری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہیں، میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، وہ اپنے نفس پر ملامت کرے، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ خواتین ملت، آپ کی زندگی میں اگر جن جادو کے اثرات ہیں یا کسی محبوب کی جدائی کا اثر ہے، کبھی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں خواتین، بے سہارا ہو جاتی ہیں، کبھی بچوں کا انتقال ہوتا ہے، بے صبری کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، ایسے وقت میں خواتین اگر تم نے صبر کر لیا، اس صبر کے بدلے رب کریم نے تمہیں جنت کا وعدہ فرمایا۔ عطا ابن ابی رباح سے ابن عباس نے کہا کہ اے عطا، کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہاں، اس دنیا میں زندہ ہے ایک جنتی عورت، وہ چلتی پھرتی ہے ہمارے درمیان، کیا میں ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عطا ابن ابی رباح نے کہا کیوں نہیں ابن عباس، بتائیے کون ہے؟ کہا کہ یہ دیکھو کالی کلوٹی عورت، یہ نبی علیہ السلام کے پاس بار بار آتی ہے، شکایت یہ لے کر آتی ہے، یا رسول اللہ انی اسرا، اے اللہ کے نبی مجھ پر جن سوار ہو جاتا ہے،
مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف اور اذیت سے میں دوچار ہوں اللہ کے نبی، اور اس سے بڑھ کر میری مصیبت یہ ہے کہ جب جن سوار ہونے کے بعد میں بے ہوش پڑ جاتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے میرے جسم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے مجھے نجات دلا دے۔ آپ میرے بھائیو، پیارے نبی نے کیا فرمایا اس عورت سے؟ کہا ان صبرت فلک الجنہ وان شئت دعوت لک، اے خاتون اگر تم اس مصیبت پر صبر کر لو گی، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی مصیبت، یہ دنیا کے کچھ ایام کی مصیبت ہے، اگر تم اس کو برداشت کر لو گی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنتیں عطا کرے گا۔ اگر تم چاہو گی تو میں اللہ کے بارگاہ میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی اگر میری اس مصیبت کے بدلے مجھے جنت ملنا ہے میں اس مصیبت پر صبر کر لوں گی اللہ کے نبی، مجھے یہ مصیبت برداشت ہے، لیکن آپ اتنی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ جب میں نیچے گر جاتی ہوں تو میں ننگی نہ ہو جاؤں، میرے کپڑے جسم سے نہ ہٹ پائے، کیونکہ مجھے اپنی عزت و آبرو کا بڑا خیال ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جسم کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی دیکھ لے۔ میرے بھائیوں، یہ عورتوں کے لیے جنت کی بڑی بشارت ہے، ان عورتوں کے لیے جو صبر سے کام لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والخاشعین والخاشعات، وہ عورتیں جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارتی ہیں، وہ مرد جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تنہائیوں میں، خلوت میں، جلوت میں، لوگوں میں، بند کمروں میں، گھروں میں، جہاں بھی رہے، اللہ سے ڈرنے والے جو مرد ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ محترم حضرات، بقول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر سعادت کی جڑ ہے، ہر سعادت کی بنیاد ہے، ہر کامیابی کی بنیاد اللہ کی خشیت ہے۔ جس آدمی کا دل اللہ کی خشیت سے معمور ہو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ واجبات کو ادا کرنے لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ لیکن جس آدمی کا دل اللہ کی خشیت سے ویران ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ جنم لینے لگتے ہیں۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا میرے بھائی، بڑی تیزی کے ساتھ میں باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا والمتصدقین والمتصدقات، وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے والے، وہ عورتیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ میں خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا، ہمارے خواتین کے اندر بخیلی دیکھنے کو ملتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے سلسلے میں بہت پیچھے رہتی ہیں، اور بسا اوقات گھروں کے اندر کوئی غریب اور مسکین کچھ کھانے پینے کے لیے مانگنے کے لیے آتا ہے تو اترا ہوا کھانا دیتے ہیں، گرم کھانا نہیں دیں گے، اترا ہوا کھانا دے دیں گے اس کو۔ میرے بھائیو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو کھانا تمہیں پسند ہے وہی فقیر کو کھلاؤ، جو کھانا تمہیں پسند ہے وہی مسکین کو کھلاؤ، یہ اصل نیکی ہے، یہ اصل نیکی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور سے کہا یا معشر النساء تصدقن ولو كان من حلیکن، آپ نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کرتی رہنا، صدقہ و خیرات کرتی رہنا اگرچہ تمہارے زیورات سے ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سنتی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے کہتی ہے کہ عبداللہ میں سمجھتی ہوں کہ تم محتاج ہو، جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو کیا میں آپ پر خرچ کر سکتی ہوں اگرچہ آپ میرے شوہر ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جاؤ نہیں، تم ہی جا کے پوچھو۔ زینب عبداللہ ابن مسعود کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا صدقہ و خیرات کرنے کا، میں چاہتی ہوں کہ صدقہ و خیرات کروں، لیکن میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر محتاج ہے، کیا میں صدقہ و خیرات کر سکتی ہوں؟ بعض علماء نے کہا یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، کیا میں زکوٰۃ دے سکتی ہوں اپنے شوہر کو اگر وہ محتاج ہے، فقیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جاؤ دو، اگر تم اپنے شوہر کو دو گے تو دگنا اجر ملے گا تمہیں۔ ایک اجر تو صدقہ کرنے کا اجر، دوسرا یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کا اجر۔ محترم حضرات، تفصیل کا موقع نہیں ہے، صدقہ و خیرات کیا کریں خواتین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی، اکثر عورتیں جہنم میں نے دیکھا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اگر عورتیں اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانا چاہتی ہیں وہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والصائمین والصائمات، روزے کا اہتمام کرنے والی عورتیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے اندر یہ بگاڑ دیکھنے کو ملتا ہے، ماہواری میں
حالت نفاس میں، حالت حیض میں رمضان کے روزے مس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی قضا عورتیں نہیں کرتی. یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کی ماہواری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے آپ کے روزے جو چھوٹتے ہیں، ان روزوں کی آپ قضا کریں گی، ان روزوں کو آپ ہرگز نہیں چھوڑیں گی. والصائمین والصائمات، آگے اللہ نے فرمایا والحافظین والحافظین والحافظات والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. عزت و آبرو کی حفاظت کی طرف توجہ دیں، چاہے مرد ہو یا عورت. عزت و آبرو کی حفاظت تین چیزوں سے ممکن ہے. پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ ایک عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے. نگاہوں کی حفاظت کے بغیر عزت و آبرو کی حفاظت ناممکن ہے. اس کے بعد اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک عورت با حیا ہونا چاہیے، اس کے اندر حیا ہونا چاہیے. حیا اس کی زینت ہے، حیا اس کا زیور ہے، حیا اس کے عقیدے کے دین کا محافظ ہے، حیا اس کے اسلام کا محافظ ہے. جب تک عورت کے اندر حیا ہو، اس کا دین محفوظ ہے، اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اس کے اخلاق محفوظ ہے، اس کا کیریکٹر محفوظ ہے. جب عورت کے اندر بے حیائی آتی ہے تو پھر وہ عورت اپنے دین و عقیدے کا سودا کر دے گی، اپنے اخلاق کا سودا کر دے گی. تیسری بات، حجاب شرعی کی پابندی کریں، حجاب کی پابندی کریں. آج کل صورتحال ایسے برقعے پہنے جا رہے ہیں، وہ خود برقع زینت بنا ہوا ہے، وہ خود برقع زینت بنا ہوا ہے. زینت چھپانے کے لیے اللہ نے برقعے کو مشروع کیا تھا، لیکن آج کے برقعے ایسے آئے ہیں آدمی جب دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جائے. میرے بھائیوں، یہ فتنے ہیں. حجاب شرعی کی پابندی کر کے ایک عورت اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر سکتی ہے. آخری بات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بیان فرمائی، کہا کہ بکثرت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے مرد، بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. خواتین کھانا پکا رہی ہیں اور مختلف قسم کے کام کر رہی ہیں، کام کرتے کرتے اپنی زبان سے ان الفاظ کو جاری رکھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جو بھی ذکر آپ کو یاد ہے، اس ذکر کے ذریعے اللہ کو یاد کرتی رہیں، کیونکہ بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد، بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. پیارے نبی نے کہا کہ ایک آدمی جب رات میں جاگتا ہے، رات میں جاگ کر اپنی بیوی کو جگاتا ہے، دونوں مل کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں. پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا شمار بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں کر دیتا ہے. مرد و عورت کو چاہیے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے معاون بن جائیں، اور صبح و شام کے اذکار کیا کریں. علماء نے کہا صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنے والے کثرت ذکر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. محترم حضرات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. باتیں اور بھی کچھ تھیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں گزارش کرتا ہوں عورتوں سے، مردوں سے، سورہ احزاب کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس آیت کو پڑھیے. اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہاں پوری باتیں نہیں بتائی جا سکتی. لیکن آخر میں میری گزارش یہی ہے کہ ان باتوں کو پڑھیں عورتیں، مرد حضرات، اور اس کے اندر اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. یقین مانیں کہ آپ کی دنیا، آخرت، قبر، تمام کی تمام انسان کی زندگی کے مراحل سنور جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے جو باتیں میں نے کہی مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.